آپ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ صنم رضا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور رضا کے لبوں پر ایک دم شیطانی مسکان تیر گئی۔ نہیں جانے دے سکتا، اگر تمہیں جانے دے دیا تو میری جان بھی چلی جائے گی۔ آئی تھنک مجھے تم سے شدت والی محبت ہو گئی ہے۔ جھوٹے ہیں آپ یہ صرف میرے بابا سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ منگنی شدہ ہیں۔ صنم ایک دم غصے سے چیخی۔ اف، رہنے بھی دو سویٹی، تم غصے میں اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا اور آج ہی ہوگا۔ دیکھتا ہوں مجھے کس کا باپ آ کر روکتا ہے۔ رضا ایک دم صوفے پر دھکیل گیا۔ صنم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ رضا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن سچ میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، اور اب تو جنون ہے میرا۔ تم میری ہی بنو گی، کسی اور کا تمہیں بنتا دیکھ نہیں سکتا، اس لیے تمہیں اپنی دسترس میں لینا چاہتا ہوں۔ رضا محبت پاش لہجے میں گویا ہوا۔ خدا را مجھے جانے دیجیے میرے آغا جان۔ چپ، ایک دم چپ، ہر وقت آغا جان کا راگ الاپتی رہتی ہو۔ جانے دو یار، تمہارے باپ کو تمہاری اتنی فکر رہتی نا تو کب کا تمہیں میرے قید سے چھڑا کے لے جاتا۔ تم تو بس اب میرے پاس رہو گے۔ یکایک رضا ایک دم زور سے دھاڑا تو صنم خاموش ہو گئی۔ میں نے جو بھی کیا اسے بھول جاؤ، ٹرسٹ میں ایک اچھا انسان ہوں اور تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اگر تم میری نہیں ہوئی نا تو میں بے موت مر جاؤں گا۔ جب کل رات تم نے جانے کا تذکرہ کیا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، ایسی تکلیف جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ میں رضیہ سے پیار نہیں کرتا۔ بس فیملی نے چاہا تو میں نے منگنی کر لی، لیکن میرا دل تمہیں چاہتا ہے۔ رضا ایک دم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور روحانسا سا ہو گیا۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، مجھے گھر پلیز دیکھیں، میرا اس دنیا میں میرے آغا جان کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، جان لٹاتے ہیں اپنی، لیکن ہم غریب ہیں اس لیے وہ آپ کا قرضہ نہیں اتار پا رہے، ورنہ ہماری بھی اتنی عزت ہے جتنی آپ کے معاشرے میں ہے۔ صنم تحمل سے بولی۔ اس کا مطلب تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے اپنے سو کاٹ سوچ کی وجہ سے؟ رضا غضبناک لہجے میں بولا اور اس کے جبڑے اپنی آہنی ہتھیلی سے جکڑ لیا۔ یو نو وٹ، میں نے تمہارے ساتھ نرم ہو کر بات ہی کیوں کی، اور بھول گیا تم بہت زیادہ ہٹ درم اور ضدی قسم کی لڑکی ہو۔ تمہاری رسی مجھے ڈھیلی نہیں کھینچ کر رکھنی چاہیے تھی۔ چھوٹا منہ بڑی بات، تم یہاں سے باہر تک نہیں نکل سکتی ہو، اور میرے قید سے آزاد ہونے کا خیال تو فضول ہے۔ تمہارے جیسی ننھی سی چڑیا عقاب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ میں عقاب یعنی رضا سلطان علی ہوں، جو سیدھا تمہارے پنکھ نوچ کر گردن سے دبوچ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پنجرے میں قید کر سکتا ہوں، اور اس لیے اپنی اوقات ذہن میں رکھ کر بات کرو۔ رضا کی سرخ ہوتی آنکھیں صنم کے سی گرین آنکھوں میں گڑی تھی جو آنسوؤں سے لبریز تھی۔ چلو شاباش، رونا دھونا بند کرو، ایک کپ اپنے ہاتھ کی کڑک چائے پلا دو۔ صنم روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور کچن میں آ کر سیدھا فرش پر بیٹھتی چلی گئی، اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ دوسری طرف رضا آرام سے صوفے پر پیر چڑھائے بیٹھا موبائل فون چلا رہا تھا۔ اسے بہت ٹینشن تھی کیونکہ جلد از جلد اب بغیر تاخیر کے اسے نکاح کرنا تھا۔ صنم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر رضا نے صنم کو اسٹور میں بند کر دیا۔ رضا سر پلیز دروازہ کھولے۔ صنم دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک چکی تھی، لیکن رضا کے کانوں میں جوئیں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ اب شام تک تم اسی میں رہو جب تک ہمارا نکاح نہ ہو جائے۔ صدا رضا سرد مہری سے بولا۔ صنم اس کی آواز سن کر واپس سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ رضا نے اسے گردن سے دبوچ کر کمرے میں بند کر دیا، تو دوسری طرف صنم کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ رضا کو آغا صاحب یا کسی کو بھی کانوں کان بھنک تک نہیں لگنے دینا تھا۔ رضا نے سب کچھ انتظام کر لیا تھا۔ آغا صاحب اپنی چادر درست کرتے لاؤنج ایریا میں آئے جہاں آریان بیٹھا ہوا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو لڑکے؟ آغا صاحب کڑک آواز میں بولے۔ میں کچھ نہیں چاہتا، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں میری چاہت کیا اور کون ہے، پھر بھی آپ انجان بنے رہے۔ آریان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا سامنے لگے صنم کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھنے لگا۔ نکلو اور اسی وقت اپنی شکل گم کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے باپ رائے چودھری کو تمہاری گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا دوں۔ آغا صاحب ایک دم غصے سے چراغ پا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوگا جب صنم کو اس بات کا علم ہوگا کہ وہ آپ جسے اپنا باپ سمجھتی ہیں وہ تو اس کے آستین کا چھپا سانپ ہے۔ آریان استہزائیہ ہنس دیا تو آغا صاحب نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تمہاری بکواس پر صنم جان کبھی یقین نہیں کرے گی، آغا صاحب بظاہر تو ہمت سے بولے، لیکن اندر ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔